آج مجھے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا فلسفہ بھی پڑھاتے رہتے ہیں آپ کو. اور ایک کتاب ہے اخلاق جلالی، اور ایک یہ بھی اصل میں فلسفہ اشراق کے ہیں جو بزرگ ہیں، اور ملا صدر الدین شیرازی بھی فلسفہ اشراق کے بزرگ تھے. اخلاق جلالی میں انہوں نے فلسفہ اشراق والوں نے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے اور وہ اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے. تو کہتے ہیں دوسرا مقام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس میں اللہ کہتے ہیں علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھولا نہیں ہے. یاد کرا رہا ہے، ایک مانگ رہا ہے اور ایک کو خدا خود دے رہا ہے بغیر مانگے ہوئے، اور وہ کھول رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہے مقام یہاں موسیٰ علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، فلسفے میں کہتے ہیں. اب ہم فلک مریخ میں ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو فلک مریخ کا بتایا کہ یہ ایک سرخ سیارہ ہے اور غیر معمولی سیارہ ہے، اور یہ پھر ہماری زمین کے بعد مریخ کا علاقہ ہے. پہلے عطارد ہے، زہرہ ہے، اس کے بعد پھر زمین ہے، پھر مریخ ہے. اور پھر میں نے شمسی چٹانوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور پھر اور بھی ان ستاروں کا جن کو ہم مزید ہم نہیں کہہ سکتے. اس پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پانی بھی ہے اور اس کے دو قطب بھی ہیں، اور دونوں قطبوں پہ برف بھی پڑی رہتی ہے، اور اس کا موسم بھی بدلتا ہے، اور گردش بھی اس کی زمین جیسی ہے، اور اس کا محور بھی جھکا ہوا ہے. اس کے پہاڑ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کا جو ہے ایک ہموار میدان بھی ہے جس کو بوریالس طاس کہتے ہیں، جو 40% اس کے علاقے کے اوپر محیط ہے. اور اس کے بعد اب چونکہ وہاں پہ ہمارے بھیجے ہوئے ہیں انہوں نے چھوٹے چھوٹے مریخ کے اوپر اپنے جو سیارے ہیں مصنوعی گاڑیاں، اور یہ وہاں سے فوٹوز تو ہمیں بھیج رہی ہیں. لیکن دوسری طرف جبکہ سائنٹسٹ مریخ کی کر رہے ہیں وضاحت اور اس کا نالج ان کو حاصل کر رہے ہیں، ہمارے جو پیر مرید فقیر ہیں دم درود والے، وہ مریخ کے اوپر طویل دم چلا رہے ہیں اور اس کے جو ہیں وہ خوبیوں خامیاں اس کے اثرات کا جائزہ لیتے ہیں. تو یہ ہے ہمارا ذہنی لیول اور ان کا ذہنی لیول. یہ کل پتہ نہیں کون سی بات ہو رہی تھی، میرے گھر میں ہی ہو رہی تھی کہ جی فلاں بندہ جو ہے اس نے دیکھیں کیا کیا وہ ستاروں کا علم ہے، ستارے یہ کہتے ہیں. میں نے کہا جتنا ستارے کہتے ہیں تو ستاروں کو PhD کیوں نہیں کرتے؟ یہ ستارے کیوں نہیں کہتے؟ یہ آپ ہی ان کے علم العداد کیا ہے، یہ کیا، یہ سب جفر وفر جو ہے نا، اس کو میں نے تو ایسے ہی اس کو جو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جسمانی تھکاوٹ کا کو دور کرنے والا یہ سیارہ ہے، اور اس کے لوگ الوا بناتے ہیں، طلسماتی انگوٹھیاں پہنتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف جہالت وہ ہے جو 2000 سال پرانی یا 1200 سال پرانی جہالت جو ہے which is existing with us. اب یہ جو ہے سیارہ، اس کو بہرام بھی کہتے ہیں اور تیر بھی کہتے ہیں. بہرام آگے ہے لیکن یہ تیر سیارہ جسے میں کہتے ہیں نا، اس کو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا تھا کہ اس کو ہم تیر کہتے ہیں، اس کو مریخ کو. اور اس کے اوپر مریخ سے فارسی میں بہرام، اچھا بہرام بھی تیر بھی ہندی میں منگل جبکہ سنسکرت میں پوجا کہتے ہیں، اور جلاد فلک بھی کہتے ہیں کہ جی بڑا جارحیت والا ہے. اور اس کے بعد بہرام گور کا ذکر ملتا ہے جس کا اس کے ساتھ تعلق تھا، کنگ تھا ایران کا. اور یہ جو تھا یہ شروع کا جو دور ہے خسرو پرویز کا، اس میں اس کی حکمرانی تھی، پھر ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی، خسرو نے اس کو نکال دیا تھا، ٹیک اوور کر لیا تھا. اور یہ جو تھا یہ انڈیا بھی آیا تھا، یورپ بھی گیا تھا، اور آہستہ آہستہ شکار کھیلتا کھیلتا یہ ختم ہو گیا تھا. اس کے پوتے کا نام بازان تھا، اور بازان جو تھے وہ گورنر تھے یمن کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے کا حکم خسرو پرویز نے دیا تھا، اور بازان نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات پہ دعائیں مغفرت بھی کی تھی. اور یہ ایک لحاظ سے میں تھوڑا سا اس کا ذکر کرنا چاہتا تھا، اور یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا پڑھا دیا تھا. اور یہ چشم را ایک لحظے بر بستم اندر آب اند کی از خود گسستم اندر آب، میں نے اپنی آنکھیں تو ایک لمحے کے لیے پانی میں بند کی، اور کچھ دیر کے لیے پانی کے اندر میں اپنے آپ سے منقطع ہو گیا، اور رخت بردم
زن جہانی دیگری، با زمان و با مکانی دیگری، اور پھر میں نے اس جہان سے اپنا رخت سفر باندھا اور دوسرے جہان میں چلا گیا، اور اس جہان میں جہاں نیا زمانہ تھا اور نیا مکان تھا۔ آفتاب ما بے آفاقش رسید، روز و شب را نوع دیگر آفرید۔ ہمارا سورج جو ہے وہ بھی اس سیارے کے اوپر چمکتا ہے، اور وہاں وہ بھی دن اور رات کو اور ہی انداز سے نوع دیگر، ایک نئے طریقے کے مطابق ان کو پیدا کرتا ہے دن اور رات کو۔ اور طنز رسم و راہ جان بھی گانا است، در زمان و از زمان بھی گانا است۔ اور جسم جو ہے یہاں پہ آ کے جان کے رسم و راہ سے مختلف ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ جب پہنچتے ہیں آپ، ایسے لگتا ہے جیسے آپ کا جسم کا تعلق اور جان کا تعلق آپس میں منقطع ہو گیا ہے، اور جان اور انداز سے اور روح اور انداز سے، اور روح کا غلبہ ہو جاتا ہے یہاں پہ۔ اور در زمان و از زمان بھی گانا ہے، اس کے زمانے میں رہتے ہوئے بھی انسان زمانے سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ جانما سازت بہر سوزی کے ہست، وقت او خرم بہر روزی کے ہست۔ لیکن ہماری جان میں اللہ نے یہ خوبی بنا دی ہے کہ سازگار ہونا، ساختن، سازد، سازش اور سازگار، مطلب یہ تو کنفارم کسی چیز کے ساتھ اپنا تعلق توڑ لینے کو کہتے ہیں سازش۔ اب ہم اردو میں اس کو نیگیٹو معنی میں لیتے ہیں، فارسی میں بھی نیگیٹو معنی میں ہوتا ہے بعض اوقات سازش، لیکن ساز، ساختن، ساختار، ساختار کہتے ہیں کسی چیز کی ماہیت کو، اس کے جو جس طریقے سے بنی ہوتی ہے اس کی شکل و صورت پرشن میں۔ تو سازگار کا مطلب ہوتا ہے ٹو بی اس کے موافق ہونا، اور سازگار کا لفظ فارسی کا ہی ہے۔ تو میں نے اسے کہا ہے کہ جان ما سازت، ہماری جان سازگار ہو جاتی ہے باہر سوزی کے ہست، ہر اس سوز کے ساتھ جو کہ اس دنیا میں موجود ہے۔ وقت وہ خرم بہر روزی کے ہست، اور ہماری جان کا وقت جو ہے خوش ہوتا ہے ہر دن کے ساتھ کہ جو موجود ہے۔ جس جگہ بھی ہم چلے جاتے ہیں وہاں ہماری جان خوش و خرم ہو جاتی ہے، خرم، خوش اور خرم۔ شاہ جہان کا بھی نام جو تھا وہ شہزادہ خرم تھا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مینہ گردت کونے از پرواز روز، روز ہاؤ از نور او عالم فروز۔ اور دن جو ہیں وہ پرواز سے، مینہ گردت کونے از پرواز روز، دن اپنی پرواز سے پرانے نہیں ہو جاتے۔ الٹا اگر آپ پڑھیں تو دن پرواز سے پرانے نہیں ہو جاتے، کہ دن اگر موو کرتے جائیں تو یہ نہیں ہوتا کہ زمانہ پرانا ہو گیا، زمانہ نیا ہی ہو جاتا ہے، ایک نیا دورہ ہے۔ ہاں یہ نہیں کہتے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمانہ جو ہے وہ پرانا ہو گیا، زمانہ نیا ہو جاتا ہے۔ اور روز ہا از نور عالم فروز، اور مریخ کے اوپر جو نور ہے اس سے دن جو ہے وہ جہان کو روشنی بخشتے ہیں، اس کو فروز عطا، فروز اور فروغ، فروختن، افروختن، افروزد، فروزان، یہ ہے لائٹننگ، این لائٹننگ، چمکدار، برائٹننگ، یہ معنی میں یہ پرشین کا آتا ہے افروخت۔ اچھا، فروخت کا مطلب ہوتا ہے ٹو سیل اٹ، افروخت کا مطلب ہوتا ہے ٹو انلائٹن اٹ، ٹو برائٹن اٹ۔ اور افروخت کبھی کبھی الف اڑی کہ فروخت ہو جاتا ہے، افروز بھی فروز میں ہو جاتا ہے، فروزے، فروزہ، افروزہ۔ تو یہ لفظ فروختن اور فروختن کا فرق ہے، فروختن بیچنا اور فروختن ٹو برائٹن اٹ، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ روز و شب را گردش پیہم ازوس، سیر و کن زن کے ہر عالم ازوس، روز و شب را گردش پیہم ازوس، اور مریخ کی وجہ سے روز و شب کی مسلسل گردش بھی ہے، اور سیر و کن، اس جہان کی سیر کرو، زن کے ہر عالم ازوس، کے اسی جہان سے ہر جہان ہے، اور نئے نئے جہان ہیں جو اللہ نے آسمانوں پہ بلند کیے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں اب میں نے کیا کیا کہ مرغزاری بارست گاہ بلند، دور ہوئی نے اس سریا در کمند، تو میں اس جگہ پہ پہنچا ہوں جہاں پہ ایک مرغزار تھا۔ مرغ کا معنی ہوتا ہے گارڈن، خیابان، کیاری، اور اسی کو ہندی میں مورگ کہتے ہیں، ٹن مورگ، گول مورگ۔ اور دہلی کے اندر جو بڑی بڑی روڈز ہیں ان کا نام مورگ ہے، فارسی میں مورگ نہیں مورگ ہے، مورگ۔ اور مرغ زار، جیسے سبزہ دار، لالہ دار، اس طریقے کے ساتھ، گلزار، پھولوں والی سرزمین، ٹھیک ہے نا، اسی طرح مرغ زار، چمن زار کا لفظ بھی ہم فارسی میں
استعمال کرتے ہیں اسی انداز میں. جی مرگدین انہوں نے علامہ نے آسمان کے اوپر ایک پہاڑی کا نام رکھا ہوا ہے جو خود انہوں نے بنایا ہوا ہے, وہ کسی جگہ ویسے نہیں ہے. یہ علامہ کا کوائنڈ ورڈ ہے, جو میں نے پہلے لیکچر میں کہا تھا قمر کے زمانے میں کہ یہ کچھ ٹرمینالوجی حضرت علامہ اقبال نے کوائن کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے. پھر کہتے ہیں کہ خلوت نو گنبد خضراستین یا سواد خاکدان ماستین. اور اب جب جہاں پہ میں پہنچا ہوں, اقبال کہتے ہیں اس کے اوپر, تو کیا ہے کہ کیا 9 گنبد, گنبد علامہ آسمان کو کہتے ہیں, تارین گنبد دیرین دری پیدا شد. تو کہتے ہیں کہ جو 9 گنبد ہیں, 9 آسمان, کیا یہ ان کے درمیان ایک خلوت گاہ ہے. خلوت خالی اور خلا اور ملا ود ادر پیپل, جلا ود لائٹ. یہ عربی کا لفظ خلوت اور جلوت, ٹو بی ود ادر پیپل. خلوت گاہ, خلا, کیا یہ وہ خلوت گاہ ہے جو اللہ نے 9 آسمانوں کے اندر یہ پیدا کی ہے؟ یا سواد خاکدان ماستین, یا ہمارا جو خاکدان ہے ہماری زمین, یہ اس کا سواد ہے, اس کی بلیکننگ ہے, اسی کا کلر ہے, یہ اسی کی لینڈ ہے. سواد کا معنی فارسی زبان میں نالج کے لیے بھی ہوتا ہے اور سواد کا معنی لینڈ کے لیے بھی ہوتا ہے. سواد بھی, سواد ہم جاہل کو کہتے ہیں فارسی میں. سواد کے معنی ویسے کالک ہوتا ہے, بلیکننگ جس سے آپ کہہ سکتے ہیں. گاہ جستم وسط اورا کران گاہ دیدم در فضائی آسمان. جب میں یہاں پہنچا ہوں مریخ پہ تو کبھی تو میں تلاش کر رہا تھا جستن وسط اورا کران, اس کی وسط کے کنارے کو. کرانا اینڈ, ساحل جیسے سمندر کا نا, اور بے کران اینڈ لیس کران. یا جستم وسعت اورا کران گاہ دیدم در فضائی آسمان. کبھی پھر میں اپنا سر اوپر اٹھا کے آسمان کی فضاؤں کی طرف دیکھ لیتا تھا. اور پیر روم ان مرشد اہل نظر گفت مری خست ان عالم نگر. پیر رومی جو ہیں وہ اہل نظر کے مرشد ہیں, اور مرشد کا معنی گائیڈ ہوتا ہے. ارشاد جو ہوتا ہے ڈائریکشن کو کہتے ہیں, عربی کا لفظ ہے لیکن پرشین میں یوز ہوتا ہے فار ڈائریکشن. اور مرشد کا مطلب ہوتا ہے گائیڈ جو آپ کو ڈائریکشن دے, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور اہل نظر جو صاحب بصیرت لوگ ہیں, ان کا گائیڈ جو ہے وہ مولانا روم ہے. اور گفت, اس نے مجھے کہا رومی نے کہ مری خست ان عالم نگر, کہ یہ مریخ کا جہان ہے اور اس کو دیکھو. چون جہان ماتلس میں رنگ و بوست صاحب شہر و دیار و کاخ و کوست. ہمارے جہان کی طرح چون کا مطلب ہوتا ہے کب, لیکن چون کا مطلب جیسے. چون چون و چند, چند میں نے ہوتا ہے کتنا, اور چون کا مطلب ہوتا ہے کیسا. لیکن چون کا معنی جب مل جاتا ہے پہلے لفظ کے ساتھ تو لائک سملر ٹو دیٹ ہو جاتا ہے. چون جہان ما لائک آور ورلڈ, ہمارے جہان کی طرح. طلسم رنگ و بوست, یہ بھی رنگ و بو کا ایک طلسم خانہ ہے, حیرت خانہ ہے. اور اس کے میں شہر بھی ہیں, دیار لینڈ ہوتی ہے, محلات بھی ہیں, کاخ بھی ہے, اور رستے بھی ہیں, کو بھی ہیں اس کے اندر. اور ساکنانش چون فرنگان ذو فنون دارالعلوم جان تن نظما فضون. اور اس کے ساکنانش, اس کے مکین لوگ جو ہیں سکونت پذیر فرنگیوں کی طرح, ذو فنون ہیں, وہ بھی صاحب فن ہے. فن کا معنی ٹیکنالوجی ہوتا ہے, علم کا معنی سائنس ہوتا ہے. یہ لوگ بھی ٹیکنیکلی بڑی ایڈوانسڈ ہیں, اور ان کے ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ ہے جان تن کے علم میں از ما فضون, ہم سے وہ بڑھ کے ہیں. فضون کا لفظ جو ہے ایکچولی پرشین میں افزون کا لفظ بھی ہوتا ہے, افزون تر. لیکن فارسی میں الف کو اڑا دینا کوئی خاص ٹائم نہیں ہمیں لگتا, اور الف کو ملا لینا یہ ہمارے پاس ایسی شعری سہولت ہوتی ہے کہ بیچ کا الف ہم ایسے ہی اڑا دیتے ہیں
ٹھیک، جب ہم دو لفظوں کو ملاتے ہیں تو ان کو اکٹھا کرتے چلے جاتے ہیں. جو ہمیں اردو کے اندر شاید یہ سہولت نہیں ملتی، تو مکسنگ میں الف واولز، واؤ کو بھی ہم بعض اوقات یہ کو بھی ہم آگے پیچھے کر لیتے ہیں اپنی پرشین میں. تو علامہ کہتے ہیں کہ بر زمان و بر مکان کاہر ترن، زن کے در علم فضا ماہر ترن، زن کے از آن کے، اس وجہ سے کہ در علم فضا ماہر ترن، یہ لوگ جو خلائی علوم ہے، اسپیس کا نالج، اس میں وہ ہم سے بڑھ گئے ہیں، اس لیے زمان اور مکان کی حقیقتوں پہ یہ ہم سے زیادہ قاہر ہیں، ان کو زیادہ سمجھتے ہیں. دے آر کنٹرولنگ ٹائم اینڈ اسپیس بیٹر دین ایس، کیونکہ ان کا نالج جو ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. فارسی میں ایکچولی بڑی دلچسپ چیز یہ ہے کہ نون گناہ ہے ہی نہیں، اردو میں بھی نہیں ہے. اردو میں سندھی میں تھا، ناک سے جو آواز نکلتی ہے نون اور رون، وہ سیپریٹ، جہاں نون کے اندر تو ڈال کے نا تو اس کو سیپریٹ کر لیتے. ایکچولی جو اردو کے پرشین کے لفظ اردو میں آئے ہیں، ہم نے اس میں نون گناہ ایجاد کرنے کی کوشش کی ہے. ایکچولی جب ہم ایران کہتے ہیں، ایران، تو الف لمبا ہو ہی نہیں سکتا، وہ نون کے ساتھ آ کے ملتا ہے پاکستان، وہ ایران. لیکن جب شاعری میں کریں گے تو وہ ایران کرتے کرتے پھر ایران کہیں گے اردو میں، کیونکہ اردو شاعری کے ساتھ وہ مل نہیں سکتا. لیکن عربی کے جو الفاظ ہیں ان کا ہم نون فارسی والا نون نہیں کر سکتے. سلطان نہیں کہہ سکتے، سلطان، فنون، لیکن خو ہوگا. پرشین کے تمام لفظ جو ہیں ان کے اندر یہ بیوٹی ہے. لیکن ہم لوگ جب فارسی شاعری کرتے ہیں، میرے جیسے تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی، تو ہم عربی کے الفاظ کا نون جو ہے اس کو اس طرح غائب نہیں کرتے. ہم اس کو سلطان، فنون، اور عربی کے لفظ کو علامہ نے سہولتاً ایک آدھ جب موقع پہ میں نے دیکھا نون گناہ میں بدلا ہے عربی کے لفظ کو، لیکن ویسے وہ نہیں ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب تک آپ کو شعر کے اندر اس کو فٹ کر سکیں تو اس کو سیپریٹ آپ بیان کریں. دیکھو مری جو ہے نا، مری، اس کی وجہ یہ ہے کہ پرشین میں یہ نہیں ہے، اس میں مرا، جس کو آپ میرا کہتے ہیں نا، تو پرشین میں مرا ہے، مرا گفتم، میرا گفتم تو نہیں ہے. تو علامہ اور غالب کے یہاں یہ ہے مسئلہ دونوں کے یہاں کہ دونوں بزرگوں کے اوپر، جیسے آپ نے ابھی وضاحت کی ہے، کہ ان کے اوپر فارسیت چھائی ہوئی ہے، ٹھیک. اور غالب کے ہاں تو خطرناک حد تک جو ان کی اردو ہے وہ فارسی کے اتنا قریب ہے کہ مولانا علی کہتے ہیں کہ اگر ایک لفظ اس میں لکھا ہوا ہے، کیا ہے، ایک لفظ اگر بدل دیں تو پورا شعر فارسی کا بن جاتا ہے اردو سے. تو خطرناک حد تک. اور خلیفہ عبد الحکیم جیسے بزرگ جو میرے بڑے، جسے کہتے ہیں بڑے، آئی لو ہیم اینڈ آئی ریسپیکٹ ہم لاٹ، وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے پاس تو ہوں گے شاید میوزیکل انسٹرومنٹ اردو والا، فارسی والا مختلف، لیکن غالب کے پاس ایک ہی ہے. اس میں کبھی ٹیون یہ نکالتا ہے، کبھی وہ نکالتا ہے. اس کا پرشین اور اردو امپرسیپٹیبلی مرج کر جاتا ہے. اور یہی جو ہے وہ اقبال کے اندر ہے، نہیں منت کشے تاب شنیدن داستان میری. اب اقبال کے اس مصرے کو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں منت کشے تاب شنیدن داستان میری. اب یہ ہوگا نہیں کا لفظ اردو کا نشد منت پذیرے، نہیں منت کیا لفظ تھا، میں بولنا پھر بھول گیا یہ مصرا، نہیں ہے، ہاں، نشد منت کشے تاب شنیدن داستان من. اب کتنا فرق پڑا ہے آپ کو اس میں، لیکن آپ یو ہیو ٹیکن اٹ ٹوٹلی ان پرشین. اور خاموشی گفتگو ہے، بھی زبانی ہے زبان میری. تو اقبال کے یہاں آپ کو یہ چیزیں بعض بے شمار موقعوں پہ ملیں گی جہاں ان کی اردو منفرد ہو جاتی ہے باقیوں کی اردو کے ساتھ، اور فارسی کے زیر اثر آ جاتی ہے. دیکھیں بوئے گل نال یہ دل دود چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشاں نکلا. لیکن یہ غلط فہمی میں مت رہنا جو مجھے غلط فہمی ڈالی تھی انور مسعود نے. انور مسعود سے میرے بڑے سے تعلقات رہے ہیں پنڈی کے زمانے میں، بڑے عرصے سے، 40 سال، دونوں میاں بیوی سے بات کرتے.
تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی غالب نے پورا شعر ختم کر دیا ہے اس کا بے دل کا، اور بے دل نے کہا تھا بھیا گل ناول یہ دل دودھ چراغ محفل ہر چیز از بز میں تو برخاست پریشان برخاست، لیکن مجھے یہ شعر پورے دیوان چھانا ہے بے دل کا مجھے کہیں نہیں ملا۔ کل میری میاں صاحب سے بات ہوئی تھی، میاں صاحب نے کچھ اشعار لگائے ہوئے تھے میاں اقبال صلاح الدین نے رومی کے، تو میں نے کہا یہ رومی کے اشعار نہیں ہے، دل بدست آور کے حجی اکبر است نہیں میاں صاحب، میں نے کہا آپ دیکھ لیں کیونکہ میں اس میں بڑی تحقیق کر چکا ہوں، مجھے نہیں ملا مسئلہ نہیں، آپ دیوان میں ہوگا، لیکن میں جو اختلاف تھا وہ السلام علیکم کیا حال ہے ویلکم بیٹھے، میرا جو میاں صاحب سے اختلاف تھا وہ یہ تھا دل بدست آور کہ حج اکبر است آز ہزارن کا با یک دل بہتر، یہ رومی گیان نہیں ہے، یہ کہیں سے مجھے ڈھونڈ دیں نہیں، اس کو تو میں نے نہیں چھیڑا، وہ تو بعد میں آتا ہے، انہوں نے کیا یہ تھا کہ بہت سارے اشعار رومی کے مختلف جگہوں سے لا کے اکٹھے کیے ہوئے تھے جس میں صحبت صالح تو ہے، لیکن وہ جو پہلا ہے نا دل بدست آور کے حجی اکبر است آز ہزارن، مجھے پوری مسلم 26,000 شعر میں نے ڈھونڈ ڈالے ہیں، مجھے دکھا دو، انڈیکس بھی دیکھ لیں گنجور میں بھی دیکھ لیں، تو اس لیے میں بعض اوقات کہتا ہوتا ہوں کہ بعض اوقات رومی کے ساتھ ایسے اشعار منسوب کر دیے گئے ہیں، ہم ایک اور شعر منسوب کرتے ہیں، ہمارے ایک بزرگ تھے اللہ تعالیٰ بس کیا ہوں، وہ جنرل محمود الحسن ہوتے تھے، بڑے شاعر تھے بڑے اچھے اردو کے اور بڑی اچھی گفتگو کرتے تھے، تو وہ تھے قادیانی، مطلب وہ ڈکلیئر کیا ہوا تھا انہوں نے، تو وہ آگے نہ ایک دن انہوں نے یہ شعر پڑھ دیا کہ ماز قرآن مغز را برداشتیں استخوان پیش سگن انداختیں، ہم نے قرآن سے مغز لے لیا اور ہڈیاں کتوں کے آگے پھینک دیں، وہ کہتے تھے جی ہمارے مولوی ہیں نا ان کی ہڈیاں پھینک دیں قرآن کی تو یہ اس پر نعوذ باللہ سے، رومی کے ہاں مجھے یہ نہیں ملا شعر، لیکن یہ شعر کافی لوگ رومی کے ساتھ منسوب کرتے ہیں کچھ لوگ، آپ نے جو کہا وہ تھوڑا سا میں اس سے بھٹک گیا تھا، تو اہل مریخ کے بارے میں اقبال کہتے ہیں بروجودش انچنن پیچیدند ہر خموں پیچھے فزار و دیدان، یہ انہوں نے فرمایا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو مریخ کے رہنے والے ہیں، وہ خلاباز ہیں، وہ خلا کے علوم پہ جن کی دسترس ہے، ان لوگوں نے اپنی رصد گاہوں پہ جا کے بر وجودش انچنن پیچیدند اس جہان کے اس خلا کے وجود کے اوپر اس قدر وہ پیچ و تاب کھائے ہیں انہوں نے کہ ہر خموں پیچھے فضا دیدان، کہ فضا کی خلا کے ہر خم و پیچ کو انہوں نے دیکھ لیا۔ تو پیچیدن کا میں نے آپ کو بتایا تھا، پیچیدن کا مطلب ہوتا ہے بال کھانا ایسے کر کے رول ہونا، وہ نہیں ہے جو آپ لیتے ہیں کہ جی وہ گنجل نہیں ہے، پیچیدن پیچ و تاب، ٹھیک، تو یہ ہے اس طریقے سے جو رول ہونا ہے نا اس کو کہتے ہیں پیچ و تاب، دے ہیو اس اتنا انہوں نے بال کھائے ہیں اس کے اوپر فضاؤں کے اوپر کہ اب ہر خموں پیچھے فضا را دیدان، خم کا مطلب ہوتا ہے موڑ، پیچ کا مطلب ہوتا ہے ایسے راؤنڈ، جو جسے گردش جسے آپ کہہ سکیں، خاکیان را دل ببند آب و گل اندرین عالم بدن در بند دل، جو خاکی ہیں ہم لوگ زمین کے رہنے والے، رات دل بھی بندے آب و گل، ان کا دل پانی اور مٹی کے بند میں بندھا ہوا ہے، بستن باندھنا، بندد مزارے، اور بندے کا مطلب ہوتا ہے بندھا ہوا، جسے کہتے ہیں پوری طرح قابو میں آیا ہوا۔ فارسی میں جب بندے کا لفظ اپنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں تو میل اور فیمیل دونوں کہتے ہیں بندے۔ میں جب ایران گیا تو مجھے بڑا افسوس، میں بڑا حیران ہوا، جلال متینی تھے ان کے جو چانسلر وائس چانسلر تھے مشہد یونیورسٹی کے، آئے تھے علامہ اقبال کانفرنس میں 1977 میں، میری ملاقات لاہور میں ہوئی تھی، ان کو میں ملنے کے لیے گیا تو جلال مدینی صاحب کے اس وقت وائس چانسلر نہیں رہے تھے، اس وقت پرویز احمد اسگار تھے مشہد کے، تو وہ نہ ان کی سیکرٹری کو میں ملا، ان کی جو پی اے تھی، تو ان کو منشی، پی اے کو منشی کہتے ہیں، تو اس نے کہا بندے ارزمی کو نہ، تو مجھے بڑا غصہ آیا پہلی دفعہ کہ بندے یہ تو بندی ہونی چاہیے، یہ بندے کیسے؟ پھر مجھے وہ سکھ یاد آ گیا جس نے لکھنے لگا کہ فدوی مان سنگھ، تو اس نے کہا مجھے فدوا لکھو، فدوی تو بندہ اور بندی، پرشین میں چونکہ میل اور فیمیل کی تذکیر و تانیث کا فرق نہیں ہے تو اس لیے بندے،
وہاں دونوں اس میں استعمال ہوں گے. بند کا مطلب ہے جسے کہتے ہیں ٹوٹل کمپلیٹ قابو میں کر کے اس کو باندھا ہوا. یہ آپ سمجھ لیجئے. کہتے ہیں کہ خاکیان کا دل پہ بندے آب و گل کہ جو مٹی کے رہنے والے ہیں ان کا دل جو ہے وہ پانی اور مٹی میں بندھا ہوا ہے. اس کے اندر پوری طرح زمین اور پانی کو اقبال نے مٹیریل کا مادہ میں بندھا ہوا ہے. روح کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. لیکن اس جہان کے جو لوگ ہیں اندرین عالم بدن در بند دل، مریخ کے جہان میں بدن جو ہے وہ دل کے اندر بندھا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ دل بدن کے اندر ہے بلکہ بدن دل کے اندر ہے. یہ فرق ہے کہ آپ کی جو حکمرانی کر رہا ہے وہاں پہ وہ آپ کی روح ہے. آپ کا جسم جو ہے اس روح کے محتاج ہے. یہ اور یہاں کیا ہے؟ یہاں ہم نے روح کو بدن کا محتاج کر دیا. اب حضرت فرماتے ہیں کہ چون دلی در آب و گل منزل کند ہر چنی خواہت پہ آب و گل کند. جب دل مٹی اور پانی میں منزل کر دیتا ہے. منزل کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مقام ہوتا ہے رستے میں رکنا، جو جگہ ٹھہرنے کی ہوتی ہے قافلے کی جگہ بہ جگہ، اور منزل ہوتا ہے جو آخری آپ کی منزل. اور فارسی میں منزل گھر کو بھی کہتے ہیں اور جس کو ہم منزل کہتے ہیں اس کو منزل گاہ کہتے ہیں. منزل گاہ کس نہ دانست کے منزل گہے مقصود کو جاہز. حافظ نے کہا کسی کو نہیں پتا کہ منزل گاہ مقصود کہاں ہے. ان قدر ہست کے بانگے جرسی می آئیے. اتنا ضرور ہے کہ گھنٹی کی آواز آ رہی ہے کہیں سے. کس نہ دانست کے منزل گہے مقصود. میں نے فارسی اشعار میں جب بھی منزل کا لفظ استعمال کیا ہے تو منزل گاہ کا لفظ استعمال کیا. منزل گاہ یہ ہمارے لیے جیسے میں نے بتایا نا یہ تھوڑے فرق ہوتے ہیں اردو شاعری اور فارسی شاعری میں. ہم ان کا خیال رکھتے ہیں ان لوازمات کا جو ہمیں تھوڑا سا اس کا فرق آ جاتا ہے. چون دلی در آب و گل منزل کو ہر سے نہیں خواہت بے آب و گل کنت. پھر دل جو چاہتا ہے خواہت اور خواہش ایک ہی مادہ سے ہے. وہ پانی اور مٹی کے ساتھ وہ کر گزرتی ہے روح. جب دل جو ہے وہ قابو کر لے پانی اور مٹی کو پھر دل جو چاہتا ہے وہ مادے کے ساتھ کرتا ہے. مستیو ذوق و سرور از حکم جان جسم را غیب و حضور از حکم جان. روح کی انہوں نے 6 خوبیاں اقبال میں بیان کی. روح کیا کرتی ہے؟ روح کے ساتھ مستی بھی ہے اور ذوق بھی ہے. ذوق ذائقہ جس سے ایک ہی مادے سے نکلا ہے، چکھنا سے ہے. اس کا معنی کہتے ہیں فرماتے ہیں حضرت کہ مستی و ذوق و سرور از حکم جان. سرور کا معنی ہوتا ہے ایک ایسی لذت جو پائیدار ہو. جسے اقبال نے کہا نا کہ جنت ملا میو حور و سرور. ملا کی جنت جو ہے وہ شراب حورے اور سرور ہے. ٹھیک. اور اب یہ جو سرور کا لفظ ہے یہ ایک جائے نہیں ہے، وہ تصور نہیں ہے. یہ ایک دائمی لطف کا تصور ہے جس کو فارسی میں ہم بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں جسم را غیب و حضور از حکم جان. اور جسم کو اگر غیب اور حضور ہے تو جان کے حکم سے ہے. آپ جسم میں کہیں گے میں موجود ہوں تو جان کے ساتھ تعلق ہے. میں لا موجود ہوں تو جان کی خابیدگی کے ساتھ اس کا یا اس کی ساتھ تعلق ہے. خاکیان را جان و تن مرغون خفس فکر مریخی یا کندیش است و بس. اب دوسرے مسئلے کو پہلے پڑھیں کہ مریخ کی جو سوچ ہے یک اندیش است و بس، وہ ایک ہی طریقے سے سوچتی ہے. یک اندیش، دو اندیش، یک سوئی جسے آپ کہہ سکتے ہیں جو دوئی کی بوبی ہوتی تو کہیں 2 4 ہوتا. دو اندیش، دو اندیشی جسے کہتے ہیں نا آپ، وہ ہے دوئی. اور یہاں پہ یک سوئی ہے کہ مریخ کی جو سوچ ہے وہ یک اندیش ہے اور بس. اور خاکیان را جان و تن مرغو قفس. لیکن مٹی کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی جان جو ہے وہ پرندے کی طرح ہے اور جسم جو ہے وہ قفس کی طرح ہے.
پنجرے کی طرح. یہ جو ہے یہ پنجرے اور جسم کا نہیں ہے، یہ سارے ایک ہی ہیں. اور جان جو ہے وہ اس کو قابو کیا ہوا. چون کثیرہ می رسد روز فراق، چست تر می گردد سوز فراق. فراق کا میں نے ہے جدائی، لیکن یہاں حضرت اقبال نے اس کو موت سے تعبیر کیا ہے. فراق فراق. اور علامہ نے ابلیس کو خواجہ اہل فراق کہا ہے. اہل فراق جو ہے وہ بڑا اہم نقطہ ہے ہمارے ہاں، کیونکہ اقبال وصال کی بجائے فراق کو اہمیت دیتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ مریخ کے اوپر جب کسی کو روز فراق پہنچتا ہے، موت آ جاتی ہے، تو چست تر می گردد سوز فراق، تو فراق کے سوز سے وہ زیادہ چست ہو جاتا ہے. چست کا معنی جو ہے وہ تیز تر، تند تر، متحرک تر ہے. چست کا معنی جو ہے نا متحرک زیادہ، یہ آپ اس کو دیکھ لیجئے. اور یک دو روزی پیشتر ازان مرگ می کند پیش کسان اعلان مرگ. اور اتنا وہ ہو جاتا ہے سرگرم کہ اپنی موت سے 1-2 روز پہلے اپنی موت سے لوگوں کے سامنے، کسان کے سامنے اپنی موت کا اعلان کر دیتا ہے. کس کی جمع ہے کسان، اور ہم نے اردو میں اس کو لے لیا ہے کسان، کھیتی باڑی کرنے والے کے لیے، لیکن یہ کس کی جمع ہے. جب پرشین میں آئے گا. اور ناکسان، کس ناکس اور ناکسان، کہ جو ناکس لوگ ہیں. اور پھر فرماتے ہیں جانشن پروردہ یہ اندام نیس، لاجرم کو کردہ یہ اندام نیس. مریخ کے لوگوں کی جو جان ہے ان کی جان جانشن پروردہ یہ اندام نیس، وہ جو جسم کے اعضاء ہیں اندام، ان کی پروردہ نہیں ہے. ان کی جان جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جسم نے اس کو پالا ہو یا پوسا ہو. جان جو ہے خود جسم کے اوپر وہاں پہ قابو پائے ہوئے ہے. لا جرم قرآن کے اندر ہے، جس کا مطلب بے شک. کہ لا جرم کا لفظ فارسی میں بہت دفعہ استعمال ہوتا ہے، میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں. لا جرم، بے شک جس کا لفظ ہوتا ہے نا اس کے لیے. لا جرم خو کردہ یہ اندام نیس، بے شک جو جان ہے اس نے اندام کے خو نہیں کی. خو کا مطلب ہے عادت کرنا. خو، بد خو، خوش خو، اچھی خو والا، خصلت والا. تو وہ جو ہے جسم کے ساتھ اس نے عادت اپنایا نہیں ہوا، اس کے جسم کے ساتھ جان نے اپنے آپ کو. تن بخیش اندر کشیدن مردن است، از جہان در خود رمیدن مردن است. تن بخیش اندر، جسم کو اپنے اندر کھینچ لینا ہی مرنا ہے. جب جسم کو جان کے اندر، جان اپنے آپ میں کھینچ لے اور اس کو ختم کر دے، اپنے اندر جکڑ لے، تو اس کا نام اقبال نے موت کہا ہے. پوری طرح جکڑ کے اندر ابزاب کر لے. کیونکہ آگے چل فرماتے ہیں، اور ہمارے یہاں جو موت کا تصور اقبال نے دیا ہے وہ ہمیشہ کی موت کا نہیں دیا. موت کو انہوں نے ایک مقام قرار دیا ہے، منزل نہیں قرار دیا. میں نے پہلے آپ کو بتایا ہوا ہے اس میں جاوید نامہ میں جو انہوں نے جی مان دیکھیے، وہ ایک وقفہ ہے. اقبال اس کو ایک مقام آگے کہتے ہیں، آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ از جہان در خود رمیدن مردن است، لیکن جہان سے اپنے اندر دوڑ جانا، رمیدن ہوتا ہے دوڑنا، مردن است اسی کا نام مرنا ہے. اور موت جو ہے وہ کوئی منفی اس کے ساتھ خوبیاں اقبال نہیں کرتا، اس کو تو مثبت کرتا ہے. گر تلاشی زندگی ہو موت کے دامن میں دیکھ، شاید اس پردے کے پیچھے ہو نشانی زندگی. ٹھیک. اور آگے فرماتے ہیں کہ برتر از فکر تو آمدین سخن، زن کے جانے تست محکوم بدن. اقبال کہتے ہیں میں بڑی مشکل باتیں کر گیا. پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ برتر از فکر تو آمدین سخن، یہ سخن جو ہے، یہ گفتگو میری، یہ آپ کی سوچ سے زیادہ برتر ہے. کیونکہ از آن کے، جیسے میں نے بتایا 3 لفظ از آن کے، علامہ نے اس کو اذان کے کر دیا ہے، الگ بھی اڑا دیا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہم اپنی سہولت کے ساتھ فارسی میں واول جو ہے جو ان کو آگے پیچھے کر لیتے، اور الف کو تو اڑانا ہمارے لیے کوئی ایسے ہے نا
ہر فارسی میں، فارسی کی تسہیل کے لیے اور شاعری کی تسہیل کے لیے، ٹھیک. وہ فرماتے ہیں کہ زن کی جان تست محکوم بدن، کیونکہ تمہاری جان جو ہے بدن کی محکوم ہے، اس لیے میری باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آ جائیں گی. رخت اینجا یک دو دم باید گشاد، این چنین فرصت خدا کا سر نداد. اور پھر رومی نے کیا کہا ہے کہ رخت اینجا، کہ اپنا رخت سفر جو ہے اس مقام پہ آ کے ایک یا دو لمحوں کے لیے، دم کے لیے کھول لینا چاہیے. ہم جب فوجی لوگ جاتے تھے نا پہ مارچ پہ، تو ہم نے اپنا بیگ باندھا ہوتا تھا اور بیگ پہ کھول لیتے تھے. کھانا بھی کھا لیا، ٹھیک، جوتی بھی چینج کر لی، پانی بھی پی لیا، مسلح بھی لے لیا، نماز بھی پڑھ لی. ویسے سچ پوچھیں تو اتنا بوٹ ہوتے تھے نا لمبے یہاں تک، اور اس میں کوئی تسمے کے بال کھا کے کچھ 24-25، اس کو کھولنے میں آدھا گھنٹہ لگتا تھا. تو میں چمڑے کا بوٹ ہوتے تھے تو میں یہی کرتا تھا کہ اس کو نیچے سے دھو لیتا تھا اور باقی میں مسح کر لیتا تھا. آپ نماز پڑھنے کے لیے اگر کھولنے بند کریں نا تو آپ کے لیے ممکن ہی نہیں. اور پھر لوگ کہتے ہیں جی اتنے بڑے بوٹ کیوں پہنتے تھے فوج میں؟ اس کے بڑے فائدے ہوتے تھے. کتا آتا تھا تو اس کے منہ میں بھی ڈال دیں تو کتے کے دان ٹوٹ جاتے تھے. سانپ نہیں کاٹتا تھا، سانپ کو پاؤں کے نیچے آپ کراش کر سکتے ہیں بڑے آرام سے، ٹھیک ہے نا. اور بارش برف وغیرہ اس میں کیچڑ میں، تو وہ اس میں نہیں جانا چاہتا اس کے بارے میں. تو وہ خیر مجھے اپنی باتیں یاد آ جاتی ہیں اپنی زندگی کی. تو کہتے ہیں کہ اپنا رخت سفر جو ہے یہاں ایک دو لمحے کے لیے کھول لیں، اور ان چنی فرصت خدا کا سرا نہ داد، اللہ نے ایسی فرصت کسی کو نہیں دی. اچھا اب یہ جو ہے نا یہ انجم شناس مریخی رصدگاہ سے باہر آ رہا ہے. اتنا تیز بین تھا اور کسوتش اس کے جو کپڑے تھے، چون پیر ترسا یعنی غرب، ترسا کہتے ہیں کرسچن عیسائی، جو مغرب کے بوڑھے عیسائی لباس پہنتے تھے اس طرح کا. ترسا کا لفظ جو ہے نا یہ مجھے نہیں پتا کہاں سے آیا، لیکن فارسی میں ترسا زیادہ استعمال ہوتا ہے عیسائی کے لیے. اور یہ زیادہ تر آرمینیا کے لوگ تھے اور ان کے بچوں کو اٹھا کے لے آئے تھے جب اسلام کے بعد شراب خانے میں ان کو انہوں نے لگا دیا تھا اسٹیوارڈ. اور ترسا زادہ کا لفظ جو ہے وہ بڑا اہم استعمال ہوا فارسی میں ان کے لیے جو شراب دیتے تھے. علامہ کہتے ہیں، علامہ نہیں کہتے، غالب کا فارسی شعر ہے جو میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا پچھلے آج کل میرے ذہن سے نکلا ہوا ہے پرشین کا. تو غالب مرحوم فرماتے ہیں کہ شراب خانے میں کبھی مسلمان داخل ہی نہیں ہوا. یاد ہے نا میں نے پڑھا تھا موگ نکلا ہے تو عیسائی آ گیا. موگ نکلا ہے، پہلے آتش پرست تھے، اب ان کی باری آ گئی. تو ان کے بارے میں ایک بات، ترسا کا لفظ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیر سالوں کامتش بالا جو سر، 1.5 سال لمبی عمر تھی اس کی، بڑا پرانا تھا. کامتش اس کا قد جو تھا بالا بلند تھا سرو کی طرح. اور تل اتش تابندے چون ترکان مرو، فرماتے ہیں 1.5 سالوں کامتش بالا جو سر، تل اتش تابندے چون ترکان مرو. مرو جو ہے یہ غالباً ترکمانستان کا جنوبی شہر ہے اور یہ ایران کے بالکل قریب آ جاتا ہے. سرخس کے اور مشہد سے تھوڑا اوپر جائیں تو یہاں پہ مرو ہے. اور مروارید یہاں کے نکلے یہاں موتی ہوتے تھے. رید وہی ہے جس کو انگریزوں نے ریت کہا ہے، WREATH، رید. تو رید فارسی کا لفظ ہے، اصل میں لفظ تھا مروارید. ہم نے اس کو مروارید جو ہے اس میں تبدیل کر دے، مروارید، مرو. وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ترکمان ہیں. ترکمان ترکوں کی طرح کے ہوتے ہیں، ترکان مرو. وہاں کے جو لوگ میں نے دیکھے ہیں ایران کے طرف جو ان کا علاقہ ہے کابل کا جو اس کے بالکل ساتھ ہے، وہ بڑے اونچے قد کرتے ہیں اور ترکمانی زبان بولتے ہیں ایران کے اندر. اقبال کہتے ہیں کہ اس کی جو تلت تھی، چہرہ تھا تابندہ چمکدار تھا، مرو کے ترکوں کی طرح. آشنائی رسم و راہ ہر طریق، آشکار چشم و فکر عمیق. طریق کہتے ہیں راستے کو. سعودی عرب میں بھی جائیں طریق الہجرہ جو مکہ و مدینہ کے درمیان رستہ ہے، شارع کو آپ طریق کہتے ہیں، اور طریقہ ہم سے نکالا ہوا ہے. تو اب وہ فرماتے ہیں کہ
آشنا یہ رسم و رائے ہر طریق، ہر راستے کے رسم اور راہ سے وہ آشنا تھا، اور آشکار ظاہر ہو رہی تھی از چشمے او فکر عمیق، اس کی گہری سوچیں اس کی آنکھوں سے عیاں تھیں۔ آدمی را دید چون گل برش گفت، در زبان توسیو خیام گفت۔ جب انہوں نے ہم کو دیکھ لیا کہ بندے آ گئے، انسان آ گئے، آدمی سا تھی تو بڑا خوش ہوا کہ دوسری دنیا کے لوگ آ گئے۔ چون گل برش گفت، تو پھول کی طرح وہ شگفتہ ہو گیا، کھل اٹھا، اور پھر گفتگو اس نے فارسی میں شروع کر دی۔ علامہ جو ہیں، علامہ جب بھی کسی آفات پہ جاتے ہیں تو پھر ان کو جب کوئی فارسی بولنا ملتا ہے تو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ علامہ جیسے انہوں نے نادر شاہ کو دیکھا ہے، ایران کے بادشاہ کو، تو اقبال کو دیکھتے ہی جاوید نامہ میں کہتے ہیں کہ خوش بیاں نکتہ سنج خاوری، اے مشرق کے نکتہ سنج خوش آمدید، اے کمیزی بد ترا عرف دری، تیری زبان کے اوپر فارسی بڑی سج رہی ہے۔ تو یہاں بھی اقبال کہتے ہیں در زبان توسی و خطی خیام گفت، تو اس نے گفتگو جو شروع کر دی، اس نے فردوسی توسی اور عمر خیام کی زبان سے اس نے گفتگو شروع کر دی۔ توس ایک قصبہ ہے جو مشرق سے 8 میل مشرق کی طرف ہے، اور یہاں پہ ان کی امام غزالی کی بھی ہے وہ قبر، امام کی وہاں وہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، اور یہیں پہ یہ فردوسی کی کا باغ ہے، یہاں پہ وہ مدفون ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ پئی کرے گل ان نصیر چندجون، از مقام تحت و فوق آمد برون، پئی کرے گل ان اسیر چندجون، از مقام تحت و فوق آمد برون، کہ مٹی کا جسم پے کرے گل ان اسیر چندجون، ابھی تک اسیر ہے چند اور چون میں، جو لفظ میں نے پہلے بولے ہیں، کب اور کتنے، ہم جو ہیں ہم ابھی تک گنتی میں لگے ہوئے ہیں اور کسی کی کیفیت اور ماہیت کو